الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، خلاصۃ النحو کے لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے معرب اور مبنی کی تعریف، عامل اور معمول سے متعلق اور اعراب سے متعلق ہم نے باتیں سماعت کی تھی۔ آج کے درس میں ہم معرب اور مبنی کی اقسام سے متعلق سنیں گے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی جانب۔ الدرس الثالث عشر، 13واں سبق، معرب اور مبنی کی اقسام۔ کل 6 قسم کے الفاظ مبنی ہوتے ہیں۔ نمبر 1، فعل ماضی جیسے نصر، ذہب۔ فعل ماضی کی پوری گردان یعنی 14 کے 14 صیغے مبنی ہوتے ہیں۔ نمبر 2، امر حاضر معروف جیسے انصر، اذهب۔ نمبر 3، تمام حروف جیسے من، انا، لا۔ نمبر 4، جملہ بکر قائم، یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے۔ جلس خالد، یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے، تو جملہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ نمبر 5، اس میں غیر متمکن، مثال ہوا، ھذا۔ نمبر 6، وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون ضمیر یا نون تاکید ہو۔ فعل مضارع کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں۔ اس کے 2 صیغوں میں یعنی جمع مؤنث غائب اور حاضر جمع حاضر، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، اس کے 2 صیغوں میں آخر میں نون ضمیر ہوتی ہے، یہ مبنی ہوتے ہیں۔ اور لیضربن اور لیضربن، ٹھیک ہے، یہ اس میں نون تاکید ہے آخر میں، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ پہلے 3 مبنی کو کون کون سے؟ فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، ان کو مبنی الاصل کہتے ہیں، اور اس میں غیر متمکن کو مشابہ مبنی الاصل کہتے ہیں۔ تو مبنی کتنے الفاظ ہوتے ہیں؟ 6 الفاظ ہوتے ہیں۔ اور معرب کتنے الفاظ ہوتے ہیں؟ صرف 2 قسم کے الفاظ معرب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اسم متمکن جیسے زید، رجل۔ اور نمبر 2، وہ فعل مضارع جو نون ضمیر اور نون تاکید سے خالی ہو، یعنی جس کے آخر میں نون ضمیر یا نون تاکید نہ ہو، تو وہ فعل مضارع جو ہے وہ معرب ہوتے ہیں۔ مثال دی گئی ہے ینصرو اور تنصرینا۔ اب تنصرینا میں جو ہے یہ نون ہے لیکن یہ نون تاکید نہیں ہے اور نہ ہی یہ نون ضمیر ہے، لہٰذا یہ معرب ہے۔ اب یہ جو اس میں غیر متمکن ہوتے ہیں، جب نمبر 5 میں ہم نے پڑھا، اس کی کئی اقسام ہیں جس کو مشابہ مبنی الاصل بھی کہتے ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ چنانچہ اس میں غیر متمکن کی اقسام: نمبر 1، اس میں ضمیر، انا، انتا، ہوا، مثال دی گئی ہے ضمائر کی، جتنے بھی ضمائر ہیں سب کے سب جو ہے یہ غیر متمکن ہے اور یہ مبنی ہے۔ نمبر 2، اس میں اشارہ، اس میں اشارہ کے جتنے بھی صیغے ہیں، یہاں مثال دی گئی ہے ھذا، ذالکا، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اس میں موصول، اس میں موصول کے تمام صیغے یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، الذی اور التی کی مثال دی گئی ہے۔ نمبر 4، اس میں استفہام، جن کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے، یعنی آئینہ، متا۔ نمبر 5، اس میں شرط، جس کے ذریعے شرط کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے من اور ما۔ اس میں ظرف، اذ، اذا۔ نمبر 7، اس میں کنایا، کم، کذا۔ نمبر 8، اس میں فعل، ہیہاتا، حیا۔ تو یہ اس میں غیر متمکن جسے مشابہ مبنی الاصل کہا جاتا ہے، ان کی کئی اقسام میں سے 8 اقسام کے بارے میں ہم نے سنا۔ ان تمام کا تفصیلی سبق جو ہے وہ آئندہ آنے والے لیکچرز میں ہم انشاءاللہ باری باری سنیں گے۔ یہاں سے اتنا یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو 8 قسم کے اسماء ہیں یہ اس میں غیر متمکن کہلاتے ہیں، اور یہ مشابہ مبنی الاصل بھی کہتے ہیں، اور یہ مبنی ہوتے ہیں۔ تنبیہ: اس میں غیر متمکن کے علاوہ تمام اسماء متمکن ہوتے ہیں، یعنی معرب ہوتے ہیں۔ اب آئیے تمرین کی طرف۔ تمرین نمبر 1، سوال نمبر 1،
کل کتنے اور کون کون سے الفاظ مبنی ہوتے ہیں؟ 6 قسم کے الفاظ مبنی ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2، کل کتنے اور کون کون سے الفاظ معرب ہوتے ہیں؟ 2 قسم کے الفاظ معرب ہوتے ہیں، اس میں متمکن اور وہ فعل مضارع جو نون تاکید اور نون ضمیر سے خالی ہو۔ سوال نمبر 3، اس میں غیر متمکن کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ اس میں غیر متمکن کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے 8 قسموں کا بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ سوال نمبر 4، اس میں متمکن کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو غیر متمکن نہ ہو وہ اس میں متمکن ہوتے ہیں، اور اس کی دوسری تعریف یہ ہے کہ جو عامل کے بدلنے سے بدل بھی جائے، انہیں معرب بھی کہتے ہیں۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ نمبر 1، مبنی کل 3 الفاظ ہوتے ہیں، یا غور کیجئے، مبنی کتنے الفاظ ہوتے ہیں؟ 6 الفاظ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، فعل ماضی اور اس میں متمکن معرب ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں آپ غور کیجئے، فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ غیر متمکن ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، اور اس میں متمکن یہ معرب ہوتا ہے۔ تو ہم کسی ایک کو ہم نے درست کرنا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے فعل ماضی اور اس میں غیر متمکن مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں متمکن اور فعل مضارع کے وہ صیغے جو نون ضمیر یا نون تاکید سے خالی ہو وہ معرب ہوتے ہیں۔ نمبر 3، کچھ حروف معرب ہوتے ہیں، تمام حروف مبنی ہوتے ہیں۔ نمبر 4، جس مضارع کے آخر میں نون ہو وہ مبنی ہوتا ہے۔ تو ہر مضارع کے آخر میں جس کے نون ہو وہ مبنی ہوتا ہے، غور کیجئے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جس مضارع کے آخر میں نون تاکید یا نون ضمیر ہو وہ مبنی ہوتا ہے۔ نمبر 5، اس میں غیر متمکن کی صرف 8 قسمیں ہیں۔ اس میں غیر متمکن کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے 8 اقسام کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ تمرین نمبر 3، الف، معرب اور مبنی الفاظ الگ الگ کیجئے۔ نمبر 1، نصرو، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، لہٰذا یہ مبنی ہے۔ نمبر 2، ہم، یہ ضمیر ہے، اس میں غیر متمکن ہے، لہٰذا یہ بھی مبنی ہے۔ نمبر 3، الذین، یہ اس میں موصول ہے، چنانچہ یہ بھی غیر متمکن ہے اور مبنی ہے۔ نمبر 4، مساجدو، یہ اس میں متمکن ہے، یہ معرب ہے۔ قضا، یہ اس میں کنایا ہے، یہ اس میں غیر متمکن ہے اور یہ مبنی ہے۔ صوم، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے تو یہ بھی مبنی ہے۔ رجال، اس میں غیر متمکن ہے، اس میں متمکن ہے اور یہ معرب ہے۔ آمین، یہ اس میں فعل ہے، چنانچہ یہ اس میں غیر متمکن اور مبنی ہے۔ صوتن، اس میں متمکن ہے، معرب ہے۔ ذہبنا، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، لہذا یہ بھی مبنی ہے۔ لیسمعن، یہ نون تاکید والا فعل مضارع کا صیغہ ہے، لہذا یہ بھی مبنی ہے۔ ظبیٌ، یہ اس میں متمکن ہے، یہ معرب ہے۔ اجلس، فعل امر حاضر معروف کا صیغہ ہے، یہ مبنی ہے۔ تنظرنا، فعل مضارع کا نون ضمیر والا صیغہ ہے، لہذا یہ مبنی ہے۔ تأکلین، یہ بھی فعل مضارع کا نون ضمیر والا صیغہ ہے، یہ بھی مبنی ہے۔ سمع، فعل ماضی کا صیغہ ہے، یہ مبنی ہے۔ تنصرو، یہ فعل مضارع کا وہ صیغہ ہے جو نون ضمیر اور نون تاکید سے خالی ہے، لہذا یہ معرب ہے۔ اولئک، یہ اس میں اشارہ کا صیغہ ہے، اس میں غیر متمکن ہے اور یہ مبنی ہے۔ تفرون، یہ فعل مضارع کا وہ صیغہ ہے جو نون ضمیر ہے جس کے اندر، تو یہ مبنی ہے۔ ہیا، یہ ضمیر ہے، یہ بھی مبنی ہے۔ قلمانی، یہ اس میں متمکن ہے اور یہ معرب ہے۔ ہاذانی، یہ اس میں اشارہ کا صیغہ ہے اور یہ بھی اس میں غیر متمکن اور مبنی ہے۔ با، اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن میں تمییز کیجیے۔ احمدو، اس میں متمکن ہے، ہما ضمیر اس میں غیر متمکن ہے۔ دلبن، اس میں متمکن ہے۔ کتبن، اس میں متمکن ہے۔ اب یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے کوئی نہیں ہے۔ نمبر 5، کم، اس میں غیر متمکن ہے، اس میں کنایا ہے تو یہ اس میں غیر متمکن ہے۔ مصابیح، اس میں متمکن ہے۔ نساء، اس میں متمکن ہے۔ ہاذانی، اس میں غیر متمکن ہے۔ رجلانی، اس میں متمکن ہے۔ القاضی، اس میں متمکن ہے۔ مؤمنون، اس میں متمکن ہے۔ انتما، ضمیر ہے، اس میں غیر متمکن ہے۔ مسلمات، اس میں متمکن ہے۔ موسیٰ، اس میں متمکن ہے۔ غلامی، اس میں متمکن ہے۔
रिजालुन ये भी इसमें मुतमक्किन है। जी अजीज तलबा कराम, उम्मीद है आज का सबक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आए तो लेक्चर को दोबारा से सुन लीजिए और कमेंट सेक्शन में सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह हत्तल मकदूर आपका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और अच्छी अच्छी नीयतों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि इल्म दीन की इशाअत में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि बर वक्त आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। अगले सबक के लिए नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। दुआए खैर में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सबका हाजिर होना, सीखना सिखाना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।